اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ و سلام علیک یا رسول کریم امام المرسلین شفیع المذنبین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما علیک وعلی آلک واولادک واصحابک جميع أمتك جميع جد أمجدك يا حبيب الله. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيحكم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم صدق الله رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا خيراتنا وتجاوزنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. محبت اور سرور کے عالم میں اور ایک مرتبہ حد درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. جذبہ وارفتگی کے ساتھ اور ایک مرتبہ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درود پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم عد رحمتک یا رحمان رحیم عد کرمک یا کریم. ایک جمعہ پہلے آپ سورہ بقرہ کے 15 رکوع کی آیات کریمہ پر سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ تعالی ہماری اولاد میں وہ محبوب پیدا فرما و رسول پیدا فرما جو ان پر تیری آیات کو کھول کھول کر بیان کرے تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سمجھائے اور انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے. بے شک مولا تو عزت والا اور حکمت والا ہے.
یہ سورہ بقرہ کی 130ویں آیت کریمہ ہے، اور پھر 131ویں آیات کریمہ ہے، 132ویں آیات کریمہ ہے، جن کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ شان نزول ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہو چکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان سے مشرف ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے آپ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اہل کتاب میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تورات کے اچھی طرح سے جاننے والے تھے۔ آپ نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو پڑھا تھا، اور پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم طاہر میں اور روح مبارک میں اور آپ کے حیات میں وہ آثار دیکھے اور اسلام سے روشناس ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ ایمان سے مشرف ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھتیجوں کو اسلم اور مہاجر، آپ کے دو بھتیجے ہیں اسلم اور مہاجر، آپ نے اپنے بھائی کے ان دو بیٹوں پر اسلام پیش فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ تورات میں جس نبی کا ذکر ہے، تورات شریف میں جو نبی مذکور ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور اس کا نام احمد ہے۔ تورات میں جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہے کہ وہ تشریف لانے والا ہے، اور جس کا نام احمد ہوگا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہوگا۔ وہ نبی یہی نبی ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، تو آپ ان پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ کا ایک بھتیجا اسلم آپ کے اس دعوت پر لبیک فرما کر اسلام کو قبول فرما لیا، اور اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن آپ کا دوسرا بھتیجا مہاجر، جس کا نام تھا، یہ ایمان لانے سے منہ کر گیا، منہ پھیر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ جب وہ مہاجر ایمان نہیں لایا، یہی قرآن مجید ان آیات کریمہ کا نزول ہوا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیر لے گا وہ احمق ہے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتا ہے وہ بالکل احمق ہے۔ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے کا جو مطالبہ تھا یہی تھا، اور یہی قرآن فرما رہا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، اور جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے وہ احمق ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اس دین سے کوئی منہ نہیں پھیر لیتا، کوئی نہیں منہ پھیر لیتا جو عقل والا ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو اصحاب جنت میں سے ہونا چاہتا ہے، وہ منہ نہیں پھیر لے گا۔ ہاں، دین اسلام سے اور دین محمد سے وہی منہ پھیر لے گا جو احمق ہے، جو من صفی نفسہ، جو دل سے
کورا ہے، اندھا ہے، احمق ہے، وہ ملت ابراہیم سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ بل قد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا اور ہم نے اسے آخرت میں بھی چن لیا۔ بل قد اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا، انتخاب فرمایا، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہمارے وہ بندے جو ہمارے قریب سے قریب تر ہوں گے، ان بندوں میں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ روز محشر کے آنے سے پہلے اپنے محبوبوں کا فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے مقرب بندے ہیں۔ وفی الآخرۃ لمن الصالحین، جو ہمارا قرب پانے والے ہیں گے، ان قریب تر بندوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اس لیے اس قال اللہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام تیری گردن رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن ہمارے بارگاہ میں رکھ دی۔ ہم نے جب سے کہا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر، وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہماری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بھی ہم نے کسی بات کا انہیں حکم دیا تو اس حکم کے لیے تیار ہو گئے اور پوری طرح سے اسلام کو قبول فرما لیا اور ہمارے فرما بردار ہو گئے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب ہم نے ان سے کہا ختنہ کر لینا، ابراہیم علیہ السلام نے تیشہ لے کر بڑھاپے کی حالت میں خود تیشہ لے کر اپنا ختنہ خود کر لیا۔ جب بھی ہم نے انہیں آزمایا، ہماری آزمائش میں پورے اترے۔ بیس قال لہ رب اسلم، ہم نے فرمایا اپنی گردن کو خم کر دے، جھکا لے، تو جھکنے کے لیے قال اسلمت لرب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اس کی بارگاہ میں اپنے گردن جھکا دی ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں، ہر نماز سے پہلے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے کلمات مبارک ہیں۔ آج ہر مومن جو اپنی نماز سے پہلے، نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے جو الفاظ مبارک ادا کر رہا ہے، یہ کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اپنے سارے جہاں سے منہ موڑ لیا۔ دیکھا ساری جہاں تو شرک کرنے والی تھی، سب سے منہ موڑ لیا اور رب کی بارگاہ میں جب رجوع ہو گئے تو یہ الفاظ مبارک تھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا تو زمین اور آسمانوں کا پیدا فرمانے والا ہے، میں حنیف ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج بھی ہر نمازی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ کرم ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور آپ نے رب سے فرمایا اے اللہ تعالیٰ مجھے یاد کروا دے، تو ہر نمازی اپنی نماز میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے۔ جب تک آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہیں کریں گے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر نمازی چاہے وہ گھر میں ادا کر رہا ہو، چاہے پہاڑوں پر ادا کر رہا ہو، چاہے مسجد میں ادا کر رہا ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ولی ہو، اسے ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا ہی پڑے گا۔ جب تک نام نہیں لیتا اس کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ آپ ہر عطیات کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، اور یہ درود ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق إِلَٰهًا وَاحِدًا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا ایمان لے آنا، ایمان لے آنا، میں خدا کی بارگاہ سے برگزیدہ نبی بن کر آیا ہوں، تو یہودیوں نے کہا، بڑے بڑے یہودی علماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہا مسلمان بن جانا، اسلام قبول کر لینا، قرآن مجید کا اعتراف کر لینا۔ تو یہودیوں نے کہا ہمارے
دادا یعقوب علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ یہودی رہنا. یہودی کیا کہنے لگے؟ میرے آقا نے اسلام پیش فرمایا. مدینہ منورہ کے اطراف زیادہ تر یہودی موجود تھے، بڑے بڑے اہل کتاب موجود تھے. تو آپ نے ان سے اسلام کا پیغام پیش فرمایا. تو ان یہودی علماء نے کہا ہمارے باپ دادا یعقوب علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ یہودی رہنا، یہودی مرنا. ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، یہودی رہیں گے، یہودی مریں گے، یہودی رہیں گے، یہودی مریں گے. اب قرآن فرما رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے باپ کون؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے باپ کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تمہارے باپ دادا کی کہانی سن لو. قرآن فرما رہا ہے تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا نے تمہیں یہودی رہنے کے لیے کہا، تمہارے باپ دادا کی کہانی سن لو. قرآن فرما رہا ہے وَسَّ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی. جب ابراہیم علیہ السلام اس دار فانی سے چل بس رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے. پہلے تو 99 سال تک ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم رہے. 99 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کا اولاد نہیں ہوئی. آپ کی پہلا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت سارہ کو بچے نہیں ہوئے. جب حضرت سارہ کو بچے نہیں ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے ہوا. سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے آپ نے حضرت سارہ کی اجازت سے نکاح فرما لیا. تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 8 سال بعد، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 8 سال بعد حضرت سارہ حاملہ رہیں اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پہلی عورت کو بچے نہیں تھے. دوسرا نکاح ہوا 99 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرما لیا سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے. وہ عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جنم لیے، اور آپ کے پیدا ہونے کے 8 سال بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ حاملہ رہیں اور سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت سارہ کے انتقال کے بعد، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرما لیا حضرت سیدہ کنتورہ کے ساتھ. انہیں 8 بیٹے پیدا ہوئے. یہ سارے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے دار فانی سے چل تک موجود ہیں سامنے. ابراہیم علیہ السلام جس دار فانی سے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اپنے سارے بیٹوں کو آپ نے بلا لیا اور بلا کر فرمایا، قرآن ذکر فرمایا وَوَصَّى. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی. یہ قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ تاکہ ہر باپ اپنے بچوں کو جب اس دنیا سے جائے تو نصیحت کر کے جانا. پیچھے زمین چھوڑ کر گیا، بینک بیلنس چھوڑ کر گیا، مکان چھوڑ کر گیا، بزنس چھوڑ کر گیا، دولت چھوڑا، سونا چھوڑا، زیورات چھوڑا، معاذ اللہ یہ وراثت نہیں ہے. یہ آتی بھی ہے اور جاتی ہے. خدا جانے کس کس کو اس سے وارث بنا دیتا ہے. زمین کا وارث اللہ تعالیٰ نہ جانے کسے کسے بنا دیتا ہے. مدینہ منورہ کا نواب جانے وارث کون بنا ہے؟ مدینہ منورہ ہے کس کا اور وارث بنا کون ہے؟ مکہ معظمہ ہے کس کا اور وارث بنا کون ہے؟ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی وراثت ہوتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی مکہ معظمہ پر اگر کافر حکیم ہو جائے تو کعبہ معظمہ میں یہ پھر سے بت لگائے گا، ہے نا؟
معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کیا لگائے گا؟ تھے نہ کسی زمانے میں مکہ معظمہ میں، کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے. اس وقت پاورفل کافر تھے، مشرک تھے، اس لیے 360 بت لگائے تھے. جب میرے آقا آئے تو بتوں کو نکال دیا، ان بتوں کو نکال دیا. جو پارٹی رول میں ہوتی ہے اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا قانون چلتا ہے. قانون حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن قانون اس کا چلتا ہے. کس کا چلتا ہے؟ کانگریس پارٹی تو کانگریس، بی جے پی پارٹی ہے تو بی جے پی پارٹی. جب سنی علاقے مسلمان رولنگ تھے تو تب درود بھی چلتا تھا، سلام بھی چلتا تھا. اب نزدی حکومت کر رہے ہیں، نزدی قانون چل رہا ہے. جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے، زمین کا وارث اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بنا دیتا ہے. وراثت یہ نہیں، وراثت یہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر سامنے وصیت فرما رہے ہیں. ہر باپ اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت فرمائے. اگر مرنا ہے بیٹے تو سنی مرنا، کسی دوسرے فرقے پر نہ مرنا. وہ باپ اگر باپ بلائے اور کہے میرے بیلنس اتنا ہے، زمین اتنے ایکڑ ہے، سونا اتنا ہے، وہ بینک میں اتنا ہے، یہ بینک میں اتنا ہے، اتنے زیورات کریں، معاذ اللہ، یہ باپ نہیں. باپ وہ ہے اپنے بیٹے کو بولے میں سنی ہوں. اگر تو بھی سنی ہو تو میری روح خوش ہو جائے گی. اگر تو بدل جائے گا تو تمہیں میرا بیٹا ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں. قرآن بتا رہا ہے ہر باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اگر ہے تو اپنے بچوں کو نصیحت کرے. وصّى ابراہیم بہا بنیہ ویعقوب، اپنے بیٹوں کو بلایا ابراہیم علیہ السلام نے. اور یعقوب علیہ السلام پوترے ہیں، یعقوب علیہ السلام پوترے ہیں، پوترے بھی حاضر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پوترے بھی ان کے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹے بھی سامنے بیٹھے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے، یہ سب حاضر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. وصّى بہا ابراہیم بنیہ، اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام اپنے پوترے کو یا بنیہ، اے میرے بیٹو. کیا نصیحت فرمائی؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. فلا تموتن، نہیں مرنا لیکن مسلمان مرنا. فلا تموتن، مرنا تو سب کو ہے، کون نہیں مرتا؟ جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے والا ہے. پیدا ہوا اس لیے کہ مرنا ہے. پیدا کیوں ہوا؟ اسی لیے پیدا ہوا کہ وہ اسے مرنا ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں یہ میری ناک ہے، معاذ اللہ یہ تو خدا کی ہے. تو سوچ رہا ہے ناک تیری ہے، کڈنیاں تیرے ہیں، معاذ اللہ تیرے حکم پر نہیں چل رہے ہیں، رب کے حکم پر چل رہے ہیں. کڈنی تیرے بات پر چل رہے ہیں، تیرے پھیپڑے تیرے حکم پر چل رہے ہیں، تیرا ہارٹ تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، تیرا دماغ تیرے حکم پر چل رہا ہے، تیرا نظام خون تیرے حکم پر چل رہا ہے. معاذ اللہ اس پر رب کی حکومت ہے. اگر رب حکم دے نظام خون فیل ہو جائے تو فیل ہو جائے گا. اگر تیرے کڈنی کو رب کریم حکم دے فیل ہو جاؤ، تیرے کڈنی فیل ہو جائیں گے، کوئی ڈاکٹر کوئی بھی کر نہیں سکے گا. اگر پھیپڑوں کا نظام خدا بند کر دے، ہارٹ کو کہہ دے سٹاپ ہو جا، وہیں پر سٹاپ ہو جائے گا. پھر اگر پر لاکھ ڈاکٹر کو بلائیں، 4000 کے نہیں، 10,000 کے نہیں، لاکھ کا انجیکشن کرو، ہارٹ کام کرے گا؟ معاذ اللہ ہارٹ کام نہیں کر سکے گا. حکمت رب کریم کی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو سلیکشن کیا ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ دین اسلام میں سلیکشن کیا ہے. اب چونکہ دین اسلام میں الگ الگ فرقے ہو گئے ہیں، اس لیے ہر ابا کا آپ کا باپ کہے گا اللہ تعالیٰ اسلام میں 73 فرقے کے ہیں، اس لیے تجھے سنیت کے لیے پسند فرمایا ہے. اپنے بیٹے سے کہنا اللہ تعالیٰ تجھے 73 فرقوں میں سے وہ جماعت پسند فرمایا ہے جو سنیت ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے. یہ خدا کا کرم ہے. اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو بھی اہل حدیث میں ہو جاتا.
اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو بھی چکڑالوی ہو جاتا، اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو بھی تو وہابی ہو جاتا، ہوتا کہ نہیں؟ تو اگر سنی ہے اس امام کے پیچھے بھی نماز ہوگی، اس امام کے پیچھے بھی نماز ہوگی، ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فلا تموتن، مت مرنا، الا مگر کون سی موت؟ انتم مسلمون، مسلمان کی موت مرنا۔ ابھی جو یہودی کہہ رہے تھے میرے آقا سے، یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کر گئے کہ یہودی رہنا، یہودی مرنا۔ ان سے قرآن کہہ رہا ہے اے میرے آقا، اے میرے محبوب، ان یہودیوں سے پوچھو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیوں جب یعقوب علیہ السلام اس دار فانی سے چل رہے تھے تب تم موجود تھے؟ تم بول رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کر گئے ہیں یہودی رہنا یہودی مرنا، جب یعقوب علیہ السلام اس دار فانی سے جا رہے تھے تب تم موجود تھے کیا؟ قرآن فرما رہا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت طاری ہو رہی تھی تو اس وقت تم حاضر تھے؟ اس قال علی بنیہ ما تعبدون من بعدی، تم حاضر تھے؟ رب فرماتا میں جانتا ہوں، جب یعقوب علیہ السلام میرے پاس آ رہے تھے مجھے معلوم ہے کہ کیا حال تھا، تمہیں کیا معلوم؟ جب وہ میرے پاس آ رہے تھے اپنے بیٹوں کو بلایا، انہوں نے بھی بیٹوں کو بلایا تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بلایا تھا۔ قرآن فرما رہا ہے اس قال، اور جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کس سے؟ اپنے بیٹوں سے، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ان کے بیٹوں نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، جو تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا اللہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ نہیں فرما رہے جو ہمارا اللہ ہے۔ بیٹوں کا جواب سنا، یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد میں کس کی عبادت کرو گے؟ اس قالی بنی ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے کیا بول رہے ہیں؟ قالو، فرمایا نعبد الہک، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا اللہ ہے، مطلب جس اللہ کی تم نے عبادت کی ہے اسی اللہ کی عبادت ہم کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تمہارے باپ دادا نے جسے پوجا ہے ہم اسے پوجیں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، تمہارے جو باپ دادا نے جسے پوجا ہے ہم اسے پوجیں گے۔ مطلب یعقوب علیہ السلام کا باپ اسحاق، اسحاق کا باپ ابراہیم، ابراہیم آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، تمہارے جو باپ دادا ہیں جس نے پوجا ہم اسے پوجیں گے۔ ہر نبی اپنے وقت کے بہتر خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ تیرے جو تمہارا خدا ہے اور جو تمہارے باپ داداؤں کا خدا ہے ابراہیم، تمہارے باپ دادا کون؟ تمہارے باپ دادا جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کا جو الہی ہے وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا الہ واحدہ، ایک ہی اللہ، کون؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، تمہارا اور تمہارے مومن باپ دادا کا جو خدا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم گردن خدا کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں، ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ اسے ذہن کیا ملتا ہے؟ ہم 11ویں کر رہے ہیں، ہم 3 دن کی زیارت کر رہے ہیں، ہماری فاتحہ 9 دن کی ہو رہی ہے، 40 میں ہمارا فاتحہ ہو رہی ہے، 40 قدم پر ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز جنازہ کی بعد میں ہماری دعا جاری ہے، قبرستان پر ہماری اذان جاری ہے۔ اگر ہم سے کسی نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو تو ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے جو کیا
وہ ہم کر رہے ہیں. جس کا باپ دادا کافر ہو مشرک ہو وہ باپ دادا کی پیروی نہیں کرنا. ہمارا باپ کافر نہیں تھا, ہمارا دادا کافر نہیں تھا, ہمارا پردادا کافر نہیں تھا, ہمارے پردادا کا بابا کافر نہیں تھا, ماشاءاللہ کافر نہیں تھا. ہمارے باپ دادا دین اسلام پر تھے اور ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ شریعت کے قانون پر کیا ہے. اس لیے ہم اسی پر عمل کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. جس کے باپ دادا غلط رسم و رواج کرتے تھے وہ اپنے باپ داداؤں کا رسم و رواج چھوڑیں. جن کے باپ دادا غلط رسم و رواج اپنائے ہوئے تھے ان سے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا رسم چھوڑیں. لیکن جن کے باپ دادا کے گھرانے میں علم پلتا ہو, قانون شریعت پر چلتے ہوں, کیا وہ شریعت کو چھوڑے؟ باپ عالم ہے, دادا عالم ہو, اس کا باپ عالم ہو, وہ قانون شریعت پر چل رہا ہو, تمہارے باپ دادا کو چھوڑے تو نوین پکڑو. اگر باپ دادا جاہل ہوں تو چھوڑ دیا جائے, اور عالم ہوں, علمی گھرانہ ہوں, مصطفیٰ کا گھرانہ ہوں, قانون شریعت پر چل رہا ہوں, ملت ابراہیم پر چل رہا ہوں, دین محمد پر چل رہا ہوں, تو اسے ہرگز چھوڑا جا نہیں سکتا. اس لیے ہر باپ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی. ابراہیم علیہ السلام نصیحت فرمائی, یعقوب علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے. کیا تم حاضر تھے؟ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام جا رہے تھے؟ انہوں نے تو نصیحت کی, مرنا کس پر؟ اسلام پر مرنا. انہوں نے اسلام کی وصیت فرمائی ہے, یہودیت کی وصیت نہیں فرمائی ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت لکم ما کسبتم. ایک امت گزری, انہوں نے جو کمایا ان کے لیے, تم جو کماؤ وہ تمہارے لیے ہے. اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو بلاتے تھے, اپنے خاندان والوں کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے, فرماتے اے کعب بن لبی کی اولاد. خاندان ہے, میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے. حضرت کعب آپ کے خاندان میں سے بزرگ ہیں, اس لیے آپ اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے اے کعب بن لبی کی اولاد, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. اپنے خاندان والوں کو بلا رہا ہے, قریش خاندان والوں تم اللہ کی عبادت کرنا, تم اللہ کی عبادت کرنا. اس لیے ہر خاندان والوں کو بلاتے اور فرماتے اللہ کی عبادت کرنا. پھر فرما رہے ہیں بی بی فاطمہ سے, فاطمہ اللہ کی عبادت کرنا, اے بی بی فاطمہ اللہ کی عبادت کرنا. یہ سوچ کر کے میرا باپ نبیوں کا سردار ہے, عبادت نہ چھوڑنا, عبادت نہ چھوڑنا. یہ تو تنبیہ کے لیے بتایا جا رہا ہے, ورنہ سرکار شفاعت فرمائیں گے, شفاعت فرمائیں گے. اس بات کو لے کر کہ بی بی فاطمہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا, یہ مت سوچنا کہ سرکار بچا نہیں سکتے. یہ بات اس سے فرمائی جا رہی جو کافر ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, انہیں نبی کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. جو ایمان والا ہوگا اسے شفاعت حاصل ہوگی, اسے شفاعت حاصل ہوگی. اگر شفاعت نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو کیوں بولتا؟ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ادھر فرما رہا ہے عمل کرنا, ادھر فرمایا جا رہا ہے عمل کرنا, اور ادھر فرمایا جا رہا ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ادھر فرما رہے ہیں نماز سے تم عمل کرنا, اور ادھر فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے تم سردار ہو. ادھر تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو, ادھر بی بی فاطمہ سرکار جا رہے ہیں. بی بی فاطمہ آئے, کسی نے خبر دی سرکار کا آخری وقت ہے. بی بی فاطمہ روتی ہوئی آئیں, غم کے مارے آنسو آ رہے ہیں. سرکار دو عالم کی حالت دیکھیے, آنسو بہا رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے تھے بی بی فاطمہ. تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا گھبرا نہیں, بہت جلد آ کر مجھے ملنے والی ہے. رو نہیں, مت رونا, بہت جلد مجھے آ کر ملنے والی ہے. علم غیب مصطفیٰ ہے, جا رہا ہے لیکن علم غیب کا ثبوت دیتے جا رہا ہے. جا تو رہا ہے لیکن دنیا کو بتاتے جا رہا ہے. ادھر یہ بھی بول رہا ہوں عمل کرنا, عمل کرنا. اس لیے
کہ جب سرکار نے اپنی بیٹی سے فرمایا عمل کرنا، اس لیے کہ ہر نبی اپنی اولاد کو بولتے گیا، ہر نبی اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بولتے گیا خدا کی عبادت کرنا، تو کیا سرکار نہ بولیں؟ سرکار نہ بولیں؟ سرکار کو بھی بولنا ضروری ہے، اس لیے آپ نے بولا تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ وہ نبی جو اپنی بیٹی کو عمل صالحہ کی دعوت دے رہا ہے تو کیا دنیا کو نہیں دیتا؟ جو اپنی بیٹی کو بول رہا ہے عمل صالحہ کرنا، کیا دنیا کو نہیں دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شب خواب سے بیدار ہوئے، کہا آج سب خواب میں میں نے عجیب بات دیکھی، آج سب کو خواب میں میں نے عجیب بات دیکھی، ایک میرا امتی اس سے روح نکالنے کے لیے ملک الموت آیا ہے، میں نے آج خواب میں دیکھا ایک میرے امتی کی جان نکالنے کے لیے ملک الموت آیا ہے، وہ جان نکال لینا چاہتا تھا کہ والدین کی فرما برداری بیچ میں آئی اور ملک الموت اسے مہلت دے کر چلے گئی۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، آج میں نے خواب میں دیکھا میرے ایک امتی پر عذاب قبر حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے ایک امتی کو میں نے دیکھا عذاب قبر حملہ کرنا چاہتا ہے، کہ وہ ہمیشہ وضو کرتا تھا، بیچ میں آیا اور عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ میرے امتی کو آج میں نے دیکھا انبیاء کا حلقہ ہے، انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے ہیں، مجلس پیغمبروں کی جمع ہوئی ہے، اور میرا ایک امتی ان نبیوں کو ملنے جا رہا ہے، میرا ایک امتی ان نبیوں کو ملنے جا رہا ہے، اور فرشتے راستے میں حائل ہو گئے، فرشتے روکنے لگے، جانے سے فرشتے روک رہے، میں نے دیکھا فرشتے سے جانے سے روک رہے تھے کہ وہ صبح کی نماز سے پہلے صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے جو غسل جنابت نہاتا تھا وہ غسل جنابت آیا اور فرشتوں کو ہٹا دیا، وہ غسل جنابت آیا اور فرشتوں کو ہٹا دیا۔ میں نے آج دیکھا ایک پر عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے دیکھا حج اور عمرہ آیا، حج اور عمرہ آیا اور ان عذاب دینے والے فرشتوں کو ہٹا دیا۔ میں نے دیکھا پلسرات کے راستے پہ کوئی گرتا ہے، کوئی چھلانگ مارتا ہے، کوئی چمٹ جاتا ہے، بہت بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے دیکھا اس کی نماز آئی، میں نے دیکھا اس کی نماز آئی اور فرشتوں کو ہٹا دی، پلسرات کا راستہ پورا آسانی سے پار ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک امتی کو جہنم تک پہنچایا، جنت تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پر جنت کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ خوف الہی میں جو آنسو بہاتا تھا وہ آنسو آئے اور فرشتوں کو ہٹا دیے اور جنت میں داخل کر دیا۔ معلوم ہوا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جب اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں، جو اعمالوں کا سردار ہو، یہ سارے اعمالوں کا سردار، وہ کیسے وسیلہ نہیں بن سکتا؟ بے شک بن سکتا ہے۔ دیکھا بی بی فاطمہ رونے لگی، میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں، رو نہیں، تو مجھے بہت جلد ملنے والی، بہت جلد ملنے والی ہے۔ بی بی فاطمہ روتے روتے ہنس پڑی، روتے روتے ہنس پڑی۔ ربیع الاول کے مہینے میں سرکار چلے گئے اور ماہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو بی بی فاطمہ پیغمبر سے جا ملی، صرف 6 مہینے کا واسطہ رہا، درمیان میں پردہ صرف 6 مہینے کا۔ سرکار ربیع الاول شریف کے مہینے میں گزرے اور بی بی فاطمہ زہرا ماہ رمضان مبارک کی 3 دن آپ اس دار فانی سے چل بسے اور اپنے والد گرامی سے جا ملے۔ کہا میدان محشر میں آپ کہاں ملیں گے؟ بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کہاں ڈھونڈوں، کون سی جگہ رہیں گے؟ کہا پل صراط کی گھاٹی پہ ڈھونڈنا، میں پل صراط کی گھاٹی پہ رہوں گا، میں پل صراط کی گھاٹی پہ رہوں گا، اگر کوئی میرا امتی گر رہا ہوگا میں بچا رہا ہوں گا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو مجھے میزان پر دیکھنا، مجھے میزان پر دیکھنا، اگر میری امتی کی نیکیاں کمی واقع ہو رہیں گی میں اپنے دستے مبارک سے اس کی نیکیاں کو گرا کر دوں گا اور جنتی بنا دوں گا، اگر وہاں نہیں ملوں مجھے جہنم میں ڈھونڈنا۔
وہاں نہیں رہوں گا، پل صراط کی گھاٹی پہ یا میزان پر اگر میں وہاں نہیں رہوں گا مجھے جہنم میں ڈھونڈنا، اگر کوئی میرا امتی جہنم میں گیا ہوا ہوگا میں نکال کر اسے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو ہر نبی اپنے اولاد سے دعوت دیتا رہا، اپنے جانے کے وقت اے میرے بیٹو مرنا مسلمان کی موت، مرنا کافر کی موت نہ مرنا، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے۔ شراب، جوا، ستہ بازی، زناکاری، کفر، شرک، فاسقوں، فاجروں، کافروں، مشرکوں، منافقوں کی موت سے اللہ تعالی ہمیں پناہ نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔